لیکن کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو کہ من کو بھا جاتے ہیں. وہ پروگرام جو ہے وہ دلوں کی، جذبات کی اور احساسات کی ترجمانی کا باعث بنتے ہیں. یہ جو میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں یہ بھی پروگرام انہی میں سے ایک پروگرام ہے. سندھ پولیس کی کرپشن، سندھ پولیس کی لوٹ مار، سندھ پولیس کی بے ضابطگیاں، سندھ پولیس کی چوریاں، سندھ پولیس کے ڈاکے، جن پر جو ہے پولیس والے جو ہے بیڈ روم میں بھی جو ہے باتیں کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. نجی محفلوں میں بھی جو ہے وہ ڈر ڈر کے یہ بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں یہ باتیں جو ہے وہ سرگوشیوں میں کرنا پڑتی ہے. لیکن آج کراچی کے 110 تھانوں میں سے ایک تھانے کا دلیر ایس ایچ او فیصل جعفری نے اپنی نوکری کا، اپنی پوسٹنگ کی پرواہ کیے بغیر وہ سب کچھ کہہ دیا جسے کہتے ہوئے جو ہے کراچی کے ایس ایچ اوز ڈرا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے. وہ سب کچھ کہہ دیا جسے سٹنگ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، سٹنگ ڈی آئی جی، سٹنگ ایڈیشنل آئی جی اور سٹنگ آئی جی سننے کو تیار نہیں تھے. یعنی اپنے کالے کارنامے، اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں اپنے ہی ماتحتوں کے آگے ذلیل ہو کر جو ہے وہ سننے کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ تیار نہیں تھے. لیکن آج انہیں دل پر جبر کرتے ہوئے، کڑوا گونٹ پیتے ہوئے جو ہے خود فیصل جعفری کے زبانی یہ سب کچھ سننا پڑا. اور سونے پہ سہاگا یہ سب کچھ جو ہے نئے ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوالے شہر آزاد خان تنولی کی موجودگی میں ہوا. انہوں نے ہی یہ دربار لگایا تھا اور انہوں کے لگائے جانے والے اس دربار کے نتیجے میں ہی فیصل جعفری کو اپنے دل کے غبار، اپنے دل کی بڑاس جو ہے وہ نکالنے کا موقع ملا. سونے پہ سہاگا ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان تنولی نے جو ہے اس حقیقت کو ہنسی خوشی سنا. کوئی یعنی اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فیصل جعفری کی ان انکشافات کی انہوں نے بھی تصدیق کی اور بہت کچھ انہوں نے کہہ دیا. وہ کیا کچھ کہا اسی پر آج کے اس پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. میں وہ حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی شو. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلام سلاما. ناظرین، فیصل جعفری سٹی کوٹ تھانے کے ایس ایچ او ہیں. انہیں ابھی کچھ دنوں پہلے جب پھڈا ہوا تھا 2025 کے آخری دنوں میں سٹی کوٹ میں وکلاء اور پولیس کے مابین، تو اس کے بعد انہیں جو ہے فیصل جعفری کو وہاں کا ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا. جو میٹنگ ہوئی، جو دربار ہوا، دربار میں انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ عزت مآب ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان تنولی صاحب، جب تک ٹینڈر سسٹم چلتا رہے گا پولیس والے پٹتے رہیں گے اور کالے کوٹ والے جو ہے وہ ان پر حکمرانی کرتے رہیں گے. اگر جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا سٹی کوٹ تھانے میں، اس وقت جہانگیر بھٹو کے بجائے اگر میں سوچو ہوتا اور مجھ پر کوئی حملہ کرتا تو یقیناً میں گولی چلا دیتا اپنی حفاظت خود اختیاری کے تحت، جو مجھے قانون اس کی اجازت دیتا ہے. جس پر آزاد خان تلونی نے انہیں کہا کہ ہم یونیفارم فورس سے اور ہمیں سب کچھ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، ہمیں اتنے زیادہ جذبات میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں فہم و ادراک سے اور ہمیں حکمت سے معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. جس وقت فیصل جعفری یہ سب کچھ
کہہ رہے تھے جذبات میں کہ ٹینڈر کے ذریعے ایس ایچ او لگتے ہیں، یعنی دوسرے معنوں میں ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور زونل ڈی آئی جیز جو ہے وہ روکڑا لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور حرام لینے کے بعد ہی ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نکمے اور بزدل ترین پولیس والے جو ہے تھانوں کے ایس ایچ او بن جاتے ہیں۔ اہلیت کے حامل باصلاحیت پولیس والے جو ہے وہ محض ٹینڈر نہ بھرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایس ایچ او کے منصب پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جب ایس ایچ او پوسٹ ہوتے ہیں تو وہاں پھر کالے کوٹ والے بھی آتے ہیں، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، اور پھر پولیس جو ہے وہ ان کے ہاتھوں نہ صرف پٹتی ہے بلکہ پیٹنے والوں کے خلاف، تھانے پر حملہ کرنے والوں کے خلاف پھر کسی میں مقدمہ درج کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اور جو دوسرے پولیس والے ہوتے ہیں ایس ایچ او، وہ اپنے ہی پیٹی بند بھائی کو کالے کوٹوں والوں کے ہاتھ یا دوسرے حملہ آوروں کے ہاتھوں پیٹتے ہوئے دیکھ کر انہیں بچاتے نہیں ہیں بلکہ کہہ کے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں۔ یہ ان کی یعنی کہ سنگ دلی ہے، یہ ان کی بے رخی ہے، یا پھر یہ ان کی مجرمانہ غفلت اللہ پروی۔ بعد میں پھر انہیں ہی جو ہے وہ نوازا جاتا ہے اچھی اچھی پوسٹنگوں سے۔ یہ سارے دکھڑے جو ہے وہ فیصل جعفری جب سنا رہے تھے تو حال میں موجود تقریباً تمام کے تمام ایس ایچ او جو ہے وہ تالیاں بجا رہے تھے، ہنس رہے تھے، کیونکہ وہ فیصل جعفری نے اپنی نوکری، اپنی پوسٹنگ کو خطرے میں ڈال کر ان تمام کے دلوں کی ترجمانی کی۔ یعنی کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ رسک، یہ ہمت، یہ جرت کا مظاہرہ جو ہے نا وہ اس وقت فیصل جعفری نے کیا، جنہیں دیکھا دیکھی جو ہے خود ایک اور ٹریفک کے ایس او جو ہے نواز سیال، جو کہ طارق روڈ کے سیکشن افسر ہے، وہ بھی اٹھ کر کھڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم کب تک جو ہے یہ کالے کوٹو والوں کے ہاتھوں پٹتے رہیں گے، کب تک ہم یہ ذلت برداشت کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے بڑے افسران جو ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ پھر انہی وکلا سے، انہی کالے کوٹوں والوں سے اپنی معافی تلافیاں کروا لیتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو پٹوانے کے بعد، اپنے محکمے کی رسوائی کروانے کے بعد۔ یہ اہم ترین جو ہے وہ میٹنگ تھی، یہ اہم ترین دربار تھا، جس میں جو ہے خود کراچی پولیس کا سیاہ، کراچی پولیس کا بدبودار، کراچی پولیس کا گناہ آلود چہرہ جو ہے وہ فیصل جعفری جیسے نڈر، بہادر، دلیر ترین ایس ایچ او نے جو ہے وہ اپنی سروس اور اپنی جو ہے وہ پوسٹنگ کو خطرے میں ڈال کر دیا۔ حالانکہ جس وقت وہ یہ سب کچھ کہہ رہے تھے کہ ان کے بڑے افسران جو ہے وہ رشوت لے کے حرام کھا کر ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کرتے ہیں، اس دربار میں موجود کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز اور 8 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز نے یقیناً کڑوا گھونٹ پیا ہوگا کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیوں ان کی اس وقت سر راہ جو ہے وہ تزدیل کر رہا ہے، کیوں سر راہ جو ہے وہ ان کے کپڑے اتار رہا ہے، انہیں ننگا کر رہا ہے، انہیں برہنہ کر رہا ہے یہ 1-2 ٹکے کا ایس ایچ او۔ انہیں جب بھی موقع ملے گا تو وہ انہیں جو ہے یعنی فیصل جعفری کو نشان عبرت بنانے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ سب کچھ یقیناً وہ سب کے سب حرام خور پولیس افسران جو بڑے ہیں وہ دل میں اس وقت سوچ رہے ہوں گے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے ڈی ایس پی تھے، جتنے ایس ایس پی تھے، جتنے ڈی آئی جی تھے، سب کے سب حرام خور ہیں، یقیناً کچھ اس میں ایماندار بھی ہوں گے، سب تو ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ سب کی سب حرام خوروں کی ہے۔ جب یہ سب کچھ فیصل جعفری کہتے رہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ محظوظ ہوتے رہے، وہ سوچتے رہے، اور یقیناً چونکہ وہ آئی بی میں رہے ہیں، پہلے خود ڈی آئی جی ساؤتھ بھی رہ چکے ہیں، تو انہیں بھی اس بات کا اچھی طریقے سے فہم و ادراک ہے کہ جو کچھ فیصل جعفری کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اس میں کوئی ایک بات بھی انہوں نے غلط نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایس ایچ او کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ کراچی کی پولیس کو جو ہے وہ موبائلوں کو نہ تو پیٹرول ملتا ہے، نہ ڈیزل ملتا ہے، نہ پولیس والوں کو وردیاں ملتی ہے، نہ انہیں جوتے ملتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو پولیس کے بڑے افسران ہیں، پی ایس پی افسران ہیں، یہ فنڈ کھا جاتے ہیں، کسی کو 1 ٹکا تک نہیں ملتا۔
یہاں تک ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کہنا پڑا. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو پولیس فورس کو جوائن کرتے ہیں، جب یہ سی ایس ایس کرتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کوئی ٹویٹر ہوتا ہے، کوئی کسی غریب گھرانے کا ہوتا ہے. کسی نے تو سی ایس ایس کا امتحان دینے کے لیے فیس کے لیے پیسے ادھار لیے ہوتے ہیں. ان کے پاس کچھ بھی اس وقت نہیں ہوتا. لیکن جب پولیس فورس میں یہ آ جاتے ہیں تو چند سالوں کے بعد جو ہے یہ کک پتی سے لکھ پتی بھی نہیں، سیدھے کروڑ پتی بن جاتے ہیں. ڈیفینس کراچی میں بنگلے کے مالک بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے چھوٹے موٹے بزنس کے بھی مالک بن جاتے ہیں، اور پھر سود بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ کہا ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان تنولی نے. دل میرا جیت لیا فیصل جعفری نے. فیصل جعفری تمہیں بھی سلیوٹ ہے، اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی آپ کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ. یہ وہ سچائی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے جو ہے کراچی پولیس عرصہ دراز سے دو چار ہے. سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو پی ایس پی افسران ہیں، اتنا پڑھ لکھنے کے بعد، یہ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. مقابلے کا امتحان کیا آپ نے اس لیے پاس کیا تھا کہ آپ نے خود بھی حرام کھانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی آپ نے حرام کھلانا ہے؟ شرم کی بات ہے، یعنی بے شرمی والی بات ہے. یعنی کہ اتنی ڈٹائی کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ حرام بھی کھاتے ہیں، اس کے بعد بھی خود کو ایماندار کہتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے. یعنی کہ چہروں سے کتنے یہ معصوم لگتے ہیں، چہروں سے کتنے یہ ایماندار دیانتدار لگتے ہیں. کتنا ان کا کردار گناہ آلود ہے کہ ان سے گن آتی ہے، تعفن ان سے اٹھتا ہے. بدبودار قسم کے لوگ ہیں جو اپنے ہی ماتحتوں کا جو ہے پیٹ کھاٹ کر ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، ان کا خون نچوڑتے ہیں، پیسے لے کر ان کو ایس ایچ او لگاتے ہیں، اور ان کو کرپشن پر، ان کو لوٹ مار کرنے پر، ان کو دوسروں کے گلے پر چھریاں پھیرنے پر جو ہے یہی پی ایس پی افسران، یہی ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، یہی ان کے زونل ڈی آئی جی انہیں مجبور کرتے ہیں. یہ ڈاکو اصل میں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. فیصل جعفری، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے جو ہے ان گندے لوگوں کا جو ہے وہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے. یہ اسی قابل ہے کہ بیچ چوراہے پر جو ہے انہیں ننگا کیا جائے، ان کا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے لایا جائے کہ یہ ہمارے ڈی آئی جی ہیں، یہ ہمارے پی ایس پی افسران ہیں، یہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے اس لیے آئیں کہ یہ فنڈ کھائیں گے، یہ پورے کے پورے محکمے کا بیڑا غرق کریں گے. یہ ہے کراچی کے ڈی آئی جیز، یہ ہے کراچی کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز. انہیں ذرا بھی شرم جو ہے وہ چھو کر نہیں گزری ہے. اب یہ سب کچھ تو بیان کر دیا فیصل جعفری نے. ایڈیشنل آئی جی کراچی کا یہ کہنا کہ یہ ڈسپلن فورس ہے، ہم یونیفارم پہنتے ہیں تو ہمارے پر کچھ تقاضے بھی ہیں، قانون بھی ہمیں کچھ پابند کرتا ہے غیر قانونی حرکتوں سے. تو افادت خود اختیاری کا جو اختیار ہے وہ تو عام شہری کو بھی ہے، وہ پولیس والوں کو بھی ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ تھانے میں اگر پولیس والے پٹتے رہیں تو پٹتے رہیں، انہیں کچھ جوابی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. یہی اگر ڈسپلن فورس کا تقاضا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. فیصل جعفری نے صحیح کہا ہے کہ حفاظت خود اختیاری کے تحت ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے. کوئی اگر ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم اسے گولی ماریں گے. یہ بات ان کے قانون کے مطابق بالکل درست ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے تمام ایس ایچ اوز نے، پولیس والوں نے تالیاں بجائی کہ جو کچھ کہا فیصل جعفری نے صحیح کہا، غلط تو نہیں کہا. اور کسی حد تک جو ہے خود آزاد خان تنولی نے بھی جو ہے وہ انہیں اپریشیٹ کیا، ان کی بات کی تائید کی، اسے انڈوس کیا. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے پیٹرول کا ذکر چھڑا، اس کے بعد انہوں نے فنڈ کا ذکر چھڑا. باقی ساری انکشافات تو بعد میں کیے خود آزاد خان تنولی نے. تو اس لحاظ سے یہ جو آج کا دربار تھا یہ بہت ہی معنی خیز دربار تھا. اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ فیصل جعفری نے کہا اس پر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ عمل درآمد نہ صرف خود کریں گے بلکہ اپنے ماتحت زونل ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز سے بھی جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. کل کے پروگرام میں جو میں نے ذکر کیا تھا 3 ضابطہ فوجداری کے دفعات کا، ضابطہ 154 اور 169 497 بی جو ہے، یہ ایس ایچ اوز کے پاور ہیں، انہیں استعمال کرنے دیں. یہ پاوروں پر جو قدغن لگائی ہے افسر شاہی نے یہ سپرمیسی کو قائم رکھنے کے لیے،
اسے ختم کریں. اسی کی وجہ سے جو ہے وکلاء اور پولیس کا پھڈا ہوتا ہے. وکلاء کو پتہ ہے کہ یہ ایس ایچ او کے اختیارات ہیں, کون سا ایس ایس پی اس کو روک سکتا ہے, کون ڈی آئی جی روک سکتا ہے, کون آئی جی, کوئی نہیں روک سکتا ہے. تو پھر جب وہ چیختے ہیں تو بعد میں جو ہے پھر آپ یہی ڈی آئی جی, یہی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی کہتے ہیں کبھی کر دو کر دو کر دو. پہلے کیوں آپ نے پابندی لگائی ہے؟ اگر پہلے ہی وہ کر دیتے تو یہ پھڈے کی نوبت ہی نہ آتی. یعنی آپ لوگ جو ہے 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے کے بعد وہی کام کرتے ہو. یعنی اپنے ایس ایچ اوز کو, اپنے پولیس والوں کو پٹوانے کے بعد, انہیں ذلیل کروانے کے بعد, پولیس کی ریٹ کا بیڑا غرق کرنے کے بعد وہی آپ کام کرتے ہو. وہ کام پہلے اگر ہو جاتا تو اس پھڈے کی نوبت ہی پیش نہ آتی. لہذا خدا رسول کے واسطے یہ جو 497 بی ہے, 169 ہے اور یہ جو 154 ہے, یہ اختیارات ایس ایچ اوز کو دے دو. ایس ایچ او اگر مضبوط ہوگا تو وہ آپ کی بھی دفاع کر سکے گا. جب ایس ایچ او خود پٹے گا تو وہ اپنے ایس ایس پی کی دفاع کیسے کرے گا, وہ اپنے ڈی آئی جی کی دفاع کیسے کرے گا؟ لہذا خدا رسول کے واسطے اپنے ایس ایچ اوز کو آپ مضبوط کرو. ایس ایچ او مضبوط ہوگا تو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی مضبوط ہوگا, ڈسٹرکٹ ایس ایس پی مضبوط ہوگا تو ڈی آئی جی مضبوط ہوگا, ڈی آئی جی مضبوط ہوگا تو ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی مضبوط ہوں گے. اس بات کو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ جو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہو, لیکن اگر آپ جان بوجھ کے نہ سمجھنا چاہو تو پھر میں کیا, کوئی بھی آپ کو حکیم لقمان بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتا. تو لہٰذا پروگرام میں نے کہا نا بہت ہی شاندار پروگرام ہے. یہ میرے بھی دل کی اور جذبات کی اور احساسات کی عکاسی کرے. جو حقیقت پسند ہوگا نا, جو چاہے گا کہ سندھ پولیس سے جو ہے کرپشن کا, لاقانونیت کا خاتمہ ہو, تو وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا فیصل جعفری کی ان باتوں کو کہ اللہ رسول کے واسطے جو ہے یہ ٹینڈر کا سلسلہ بند کریں. ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ میرٹ پر کریں, میرٹ پر کریں, میرٹ پر کریں. باصلاحیت افسران کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ کے پاس کرائم فائٹر بھرے پڑے ہیں. آپ کسی کرائم فائٹر کو لگاتے ایس ایچ او, کسی اچھے پڑھے لکھے کو لگاتے تو کوئی پھڈا نہ ہوتا. بھرے پڑے ہیں, لیکن وہ آنکھ میں کہاں سے لاؤں, کہاں تلاش کروں؟ آپ کو تو صرف نوٹوں والی آنکھ چاہیے. کس کے پاس نوٹ ہے وہ چور ہے, ڈاکو, اس کو سچو لگا دوں. آپ کو تو اپنا پیٹ کا جہنم بھرنا ہے, اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو حرام کھلانا ہے, اپنا بینک بیلنس آپ نے بڑھانا ہے. پولیس فورس مرتی ہے تو مرنے دو, پولیس فورس تباہ ہوتی ہے تو ہونا. تو یہ تو آپ کی سوچ ہے, یہ تو آپ کی ترجیحات ہیں. یہ پڑھے لکھے مقابلے کے امتحان میں پاس ہونے والی پی ایس پی افسروں کی بات کرو. یہ میں ان پڑھ سپاہیوں کی نہیں, جو بیچارے جانوں کی قربانی دیتے ہیں, وہ محکمے سے اتنے وفادار ہیں. یہ نہیں ہے, یہ تو وائسرائے ہیں. پیسے کماتے ہیں, باہر لے جاتے ہیں. پیسے یہاں کماتے ہیں, باہر کے بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں. یہ ان کے کارنامے ہیں. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.